لومڑی سے کہ یہ بڑی شاندار تقسیم ہے، کہاں سے سیکھی ہے؟ تو لومڑی کہنے لگی یہ گیدڑ کی موت سے سیکھی ہے، یہ بھی مرا ہے نا وہ، تو میں نے اس سے سیکھ لی۔ کسی سے سیکھ لی بھائی، کسی سے سیکھ لی؟ کتنے لوگ تھے، کیا بنا پھر؟ آپ یقین کریں زوال آیا تو جو نعرے لگانے والے تھے وہ مخالفت کرنے لگ گئے۔ چڑھے ہوئے سورج کی طرف کوئی آنکھ کھول کے تو دیکھے بھلا یہ دیکھنے دیتا ہے، لیکن جب عصر کے بعد زوال کا وقت ہوتا ہے تو لوگ چھتوں پہ چڑھ چڑھ کے گھورتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں۔ وقت زوال ہے نا، اب آنکھیں چندیاتی نہیں، اب سب دیکھتے ہیں۔ وقت بدلنے والا، حالات تبدیل ہونے والے ہیں۔ جو جوان ہیں وہ بوڑھے ہو جائیں گے، بوڑھے ہیں وہ کمزور ہو جائیں گے، جو آج کے بادشاہ ہیں وہ ان کی حکومتیں بدل دی جائیں گی۔ بڑے بڑے لوگ دنیا میں آئے پھر وہ رخصت ہو گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک بڑے حسین و جمیل وادی کے اندر داخل ہوا، بڑی خوبصورت چار دیواری تھی، اور جب میں اندر داخل ہوا تو میرے پیروں سے کچھ چیز ٹکرائی، تو آپ فرماتے اتنا حسین جگہ، اتنی خوبصورت چار دیواری، اتنے اچھے اس کے کونوں میں درخت لگے ہوئے، اور جب میں نے وہ کرے دی تو نیچے سے ایک آدمی کی کھوپڑی نکل آئی، خالی کھوپڑی۔ تو فرماتے میں نے اس شہر کے لوگوں سے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بادشاہوں کا قبرستان ہے، چار دیواریاں تو حسین ہیں اور درخت تو انہوں نے سجا لیے ہیں، پر رہ تو کھوپڑیاں گئی ہیں نا خالی، باقی اندر تو کچھ نہیں بچا سکے۔ اپنے آپ کو اس غفلت سے باہر نکالیں۔ یہاں کچھ لوگ شغل میں لگے ہوئے ہیں، صبح سے شام تک مذاق ہے، کچھ موبائل پہ لگے ہوئے، وہ سمجھتے ہیں کہ زندگی وہی ہے جو موبائل کے اندر ہے، باہر شاہی کوئی نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو تعلقات بنانے کو لگے ہوئے ہیں، میرا فلانے سے بھی تعلق ہے، میرا فلانے سے بھی تعلق ہے، میں اس سے بھی اس کو بھی روٹی کھلانا چاہتا ہوں، وہ اس کام لگے ہوئے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو زمینیں جائیدادیں بنانے لگے ہوئے ہیں، تو وہ پیسے آ گئے تو زندگی سکھی ہے، نہ آئے تو وہ تکلیف میں۔ ہم نے طرح طرح کی غفلتیں اپنی طبیعت پہ اوڑھ لی ہیں۔ ہمیں خبر ہے کہ ہماری کتنی نمازیں قضا ہو گئی، ہمیں پتہ ہے کہ میں اگر تھوڑا سا شغل میلے سے نکلوں تو میں بہت سارے حقوق العباد ادا کر سکتا ہوں۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ وقت جو میں نے کپ میں لگا دیا اس میں میں پورا سپارہ تلاوت کر سکتا ہوں، ہمیں خبر ہے، لیکن اپنی اس غفلت کو توڑنے کو تیار نہیں ہوتے، باہر نہیں نکلتے۔ غفلت اور پھر تیزی سے وہ غفلت آگے کی طرف بڑھ رہی ہے، وہ پھیل رہی ہے، اور اگر آپ نے سمجھنا ہے، نصیحت حاصل کرنی ہے، پھر ایک جملہ بھی کافی ہے، اور اگر کوئی شخص سمجھنا نہیں چاہتا تو پھر بحث در بحث ہے، پھر سوال در سوال ہے۔ وہ جی حقوق بھی بڑے ہیں، دنیا بھی رکھنی تھی، مولانا آپ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں پر بچوں کے بیاہ بھی کرنے تھے، تو اگر آپ بچوں کے بیاہ سے پہلے فوت ہو گئے، اگر آپ دنیا داری ایک ہفتہ بھی نہ نبھا سکے چلے گئے، تو ہر کام کے اندر اگر ہم غافل رہیں گے، ہر کام میں، تو درویش کہتے جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے ہو پڑھایا۔ غفلت نہیں اپنی زندگی میں۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مجھے جوان بزرگوں کی ضرورت ہے۔ کن بزرگوں کی ضرورت ہے؟ جوان بزرگوں کی۔ حضرت صاحب جوان بزرگ کون سے ہوتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں وہ جوانی لیکن وہ اپنی عادتیں بزرگوں والی بنا رہے، وہ یہ نہیں کہیں کہ ابھی تو پتہ نہیں بڑا ٹائم باقی ہے، وہ وقت پہ اپنے معاملات کو سمیٹ لیں، ان میں سنجیدگی آ جائے، غیر سنجیدہ نہ بنے، غافلوں والی زندگی نہیں گزارے، اس طرح کا ماحول نہ بنائیں کہ بڑا ٹائم پڑا ہے۔ اب یہاں تو مجھے کئی دفعہ حیرانگی ہوتی ہے، لوگ بحث کر رہے ہوتے ہیں، نہیں جی نہیں آپ کو غلط فہمی، اتنی نہیں میری عمر جتنی آپ سمجھ رہے ہیں، اتنی نہیں، وہ تو ویسے ہی بال سفید ہو گئے، نہیں آپ، میں کوئی بڑی بات ہے آپ سے کچھ سال 2 سال بڑا ہوگا، یہ کس بات کی آپ بحث کر رہے ہیں؟ بھائی انسان کے افکار بتاتے ہیں۔ شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے بزرگی عمر سے نہیں ہوتی، بزرگی تو کردار سے ہوتی ہے۔ اگر آپ کے کردار میں بزرگی آ گئی تو آپ بزرگ ہیں، اگر آپ کی گفتگو میں بزرگی آ گئی تو آپ بزرگ ہیں، ورنہ بڑے بڑے لوگ ہیں جن کی عمریں بڑی ہو جاتی ہیں پر اندر کا بچہ ختم نہیں ہوتا، وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں، وہیں کے وہیں کھڑے ساری زندگی۔ تو غفلت کا جو ہم نے، اور اگر آپ نے سمجھنا ہے، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک آدمی بڑا پریشان تھا، اونٹ چڑھا رہا تھا، آپ اس کے قریب سے گزرے تو دیکھا بڑی آزمائش میں ہے،
آپ نے فرمایا کیوں پریشان؟ اس نے کہا حضرت جی یہ ایک اونٹ ہے، بڑا ہی شرارتی ہے، بڑا دوسروں کو کاٹتا ہے، کھاتا ہے، بھگاتا ہے، اس کی وجہ سے سارا ریوڑ بکھر جاتا ہے، میں اس کو گھیرتا ہوں لیکن باز ہی نہیں آتا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے قریب گئے اونٹ کے، اس کا کان اٹھایا اور کان کے اندر کوئی بات کی، آپ تشریف لے گئے، 6 ماہ کے بعد واپس آئے، اونٹ لاغر ہو گیا، کمزور ہو گیا، مشکل سے چلتا ہے، گھاس کم کھاتا ہے، کمزور ہو گیا۔ آپ واپس تشریف لائے تو اس شخص سے پوچھا اسے کیا ہوا؟ کہنے لگا ایک بزرگ گزرے تھے، نہ جانے اس کے کان میں کیا کہہ گئے۔ آپ نے فرمایا میں ہی ہوں، میں عیسیٰ ہوں اللہ کا پیغمبر۔ آپ کیا کہہ گئے اس کے کان میں؟ تو آپ فرمانے لگے کچھ بھی نہیں، میں نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ تو بھی تو ایک دن ماری جائے گا، آخر تو موت ہی ہے نا، طے تو یہی ہے نا کہ تو نے مرنا ہے، جتنا مرضی بھاگ لے، جتنی مرضی شرارت کر لے، جتنا مرضی شغل بنا لے، آخر موت ہے، طے ہے کہ تو نے مرنا ہے، اینڈ یہی ہے تیرا۔ آپ نے یہ لفظ کہہ کے واپس نکلے تو وہ شخص آپ کا چہرہ دیکھنے لگا۔ ہم نے فرمایا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور جانور سمجھ گئے، ہمیں بھی تو اب سمجھنا چاہیے، اب ہمیں بھی تو سمجھنا چاہیے نا، یہ سمجھ گئے ہمیں بھی تو سمجھنا چاہیے۔ آپ اگر غفلت سے باہر آئیں گے، اگر آپ سنجیدہ ہو جائیں گے، آپ کی گفتگو میں لب و لہجے کے اندر محسوس ہوگا کہ یہ شخص اس طرح کا نہیں ہے۔ ایک پالیسی ہوتی ہے پکی، ایک انسان زندگی میں منصوبہ بندی کرتا ہے جس میں دیر پر چلتا ہے، ایک پالیسی ہوتی ہے ڈانگ ٹپاؤ کہ آج کا دن گزارو کل، ہماری پالیسی ہے ڈانگ ٹپاؤ، ہم کو تو نہیں آج کا دن گزارو نا کسی طریقے سے، اور نہیں جی اللہ معاف کرنے والا ہے، میں نے کرا لیا دعا، پیر صاحب آئے تھے، میں آج کے رسول ہوں، پرسوں تو نابل نعت کرائی ہے، 6 پورے نعت کا 6 کے 6 مجھے کہہ گئے تھے تو آج کے رسول ہے، اور کئیوں نے تو جام کے ٹکٹ بھی مجھے دی ہے کہ تو پکا ہے باقی پکے ہو نہ ہو، تو اتنے سارے تو لوگ کہہ گئے ہیں تو باچ ہی جاؤں گا کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو یاد رکھنا رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری زوجہ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ محدثہ ہے، محدثہ فرمایا کرتی سی دعا کرو اللہ حساب نہ پوچھے، دعا کرو مالک حساب نہ پوچھے۔ اماں جی دعا کرو وہ حساب نہ پوچھے، تو نے حساب پوچھ لیا تو مشکل ہو جائے گا، دعا کرو وہ۔ حضور کے صحابی بیٹھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ 70,000 ایسے ہوں گے قیامت کے دن جنہیں اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت دے دے گا، 70,000 لوگ۔ حضرت کاشف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھ کے کھڑے ہو گئے، صحابی ہے نا، ہر صحابی جنتی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نرے مومن نہیں، الصحابی کالنجوم، یہ تو ہدایت کے مینارے بھی ہیں، ان کے تو پیچھے چلنے والے کو بھی ہدایت ملتی ہے۔ اتنے تگڑے لوگ، حضور نے فرمایا 70,000 لوگوں کو اللہ بغیر حساب کتاب جنت دے گا، تو حضرت عائشہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، سونیا میرے لیے بھی دعا کر دے، اللہ مجھے جنت دے دے، میرے لیے بھی دعا کرے اللہ مجھے ان میں شامل کرے جن کا حساب نہیں ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا جا تیرے ساتھ وعدہ کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ان میں شامل کرے گا، اللہ تجھے ان میں شامل کرے گا۔ تو ایک صحابی اٹھے، یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کرے، فرمایا کر دیتا ہوں، پر عکاشہ تجھ پہ سبقت لے گیا ہے، وہ آگے نکل گیا۔ طلب یہ ہے کہ کامیابی ہو جائے، کامیابی لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہوتے بھائی، اصحاب الجنتی ہم الفائزون، کامیاب وہی ہے جسے صبح قیامت جس کے لیے رب رحمت کے ساتھ جنت کا فیصلہ کر دے گا۔ اپنے معاملات کو روز اپنے، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے اپنا حساب کر لو، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا حضور جائز پیسے ہی کما لیں، تو آپ فرمانے لگے میاں پیسے جائز ہوں، پیسہ حلال ہو تو حساب ہوتا ہے، اور حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے، حلال ہو تو حساب ہے، حرام ہو تو عذاب ہے۔ تو فرمانے لگے نہ ہم عذاب کے لیے ہیں اللہ معاف کرے، اور نہ ہی ہم حساب دینا چاہتے ہیں، دونوں کام ہی نہیں کرتے، لہذا پیسہ ہی نہیں جمع کرتے، اس چکر میں ہی نہیں پڑتے۔
یہ کھاتا ہی نہیں ہمارا. اپنے غفلت سے باہر آئیں. میں نے شروع میں جو بات کی کہ ہم نے نا شغل میلہ بنا لیا بہت ساری چیزوں سے، اس سے نکلیں. اور بہت سارے لوگ تیزی سے غافل ہوئے. بعض لوگ اس طرح کے وہ بڑے سنجیدہ ہیں، اب ان کی عمر دعائیں کرنے کی تھی، اب ان کی عمر لوگوں کو دعا دینے کی، ابھی تک غیر سنجیدہ ہیں، ابھی تک وہ زندگی لاؤبالی گزار رہے ہیں، ابھی تک بس وہ ہنس کھیل کے اور گھوم پھر کے اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں. خدا را یہ قیمتی چیزیں ان کو آپ سمجھیں. جو لوگ غافل ہو کے دنیا سے جاتے ہیں ان کے لیے ماحول بڑا سخت ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی شریف سے باہر نکلا، ایک صحابی اپنا مکان تعمیر کر رہے تھے اور دیواریں جو تھیں ان کی وہ چھت کے قریب پہنچ گئی تھی. میں ان کے قریب سے گزرا تو انہوں نے سلام لی. وہ عصر کی نماز پڑھ کے جلدی آ گئے اور میں وہاں بیٹھ گیا. سلام لی تو مجھ سے فرمانے لگے کوئی نئی آیت تو نہیں نازل ہوئی؟ میں نے کہا ہاں ہوئی ہے نا. تو فرمانے لگے کون سی؟ میں نے کہا اللہ فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، ابھی بھی غافل ہو کے پھر رہے. اب ٹائم حساب دینے کا آ گیا. اب بال کالے سفید ہو گئے، اب جوانی بڑھاپے میں بدل گئی، اب وقت حساب دینے کا آ گیا لیکن ابھی بھی غافل ہو کے پھر رہے ہیں ابھی تک. کہتے ہیں یہ آیت میں نے انہیں سنائی اور میں آگے گزر گیا، پیچھے سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی. میں نے پلٹ کے دیکھا تو انہوں نے چھلانگ لگا دی تھی زمین. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے مسجد جا رہا ہوں. میں نے کہا مکان نہیں بنانا؟ فرمانے لگے ابھی تو تم نے آیت پڑھی ہے کہ حساب کا وقت قریب آ گیا. وقت حساب کا آ گیا اور میں ابھی مکان کے چکر میں پڑا رہا ہوں. ابھی امام غزالی نے روایت لکھی ہے، فرمایا قرب قیامت میں لوگ کچھ چیزوں سے پیار کریں گے اور کچھ کو بھول جائیں گے. حضور کون سی؟ فرمایا لوگ مکانوں سے پیار کریں گے قبروں کو بھول ہی جائیں گے. لوگ مال سے پیار کریں گے حساب کو بھول ہی جائیں گے. زندگی سے پیار کریں گے موت کو بھول ہی جائیں گے. لوگ بہت ساری چیزوں کو بھول گئے، توجہ ہی نہیں، بس ٹھیک ہے ساری دنیا لگی ہوئی ہے ادھر ہی لگے ہوئے. خدا اپنے اندر سنجیدگی لائیں، صبح وقت پر اٹھیں. وقت پہ بڑا غافل آدمی ہے جو فجر میں سویا رہتا ہے. وقت پہ ہم نے اپنی ترتیب الٹ کر لی ہے. سنت یہ تھا کہ رات کو جلدی سویا جائے، اور تہجد کی نماز سے حضور کو اتنا پیار ہے کہ فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے امت پہ فرض قرار دے دوں، امت پہ فرض قرار دے دوں. لیکن یہاں تو عشق کی لوگوں کا رات کو 11 بجے کے بعد بیدار ہوتا ہے. وہ جو دتھیوں والے ہوتے ہیں نا نعت خواں کے ارد گرد، ان کا عشق رات کو 11-12 بجے کے بعد بیدار ہوتا ہے. اور جیسے جیسے تہجد کا ٹائم آتا جاتا ہے ویسے ویسے عشق سمٹتا جاتا ہے سارا اور نیڑے ہو جاتا ہے وہ فجر کے ہونے تک. یہ کیا طریقہ ہوا؟ کیا وہ چیز ہمیں محبوب نہیں جس کو نبی پاک نے فرمایا میرا دل کرتا ہے میں فرض قرار دے دوں؟ تو کبھی کبھی وہ والی محفل بھی سجائیں جس میں کہا جائے گا کہ پہلے 8 رکعتیں تہجد کی پڑھی جائیں گی. یہ بھی تو حضور کی چاہت ہے. تو عزیز بھائی اپنی زندگی کو غفلت والی نہ بنائیں. بڑا ہو گیا شغل میلہ، بڑی ہو گئی سیر سپاٹے، بڑی دنیا گھوم لی، ادھر بھی چلے گئے پیسے لگائے، ادھر بھی چلے گئے پیسے لگائے، بڑے ہو گئے فیشن، نئے سے نئے کپڑے اور نئے سے نئے ڈیزائن. سنجیدہ کب ہونا ہے؟ واپس کب آنا ہے؟ سمجھدار کس دن ہونا ہے؟ میں کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں میرے صوبے میں نا پنجاب میں سیانے ہونے کی عمر ہی کوئی نہیں. چھوٹی عمر میں کہتے ہیں بال ہے انہوں پتہ نہیں ہے جی، جوان ہو جائے تو کہتے ہیں خون گرم ہے. ان کی سمجھائیے تھے وڈیرا ہو جائے تو کہنے انہوں پتہ ہی نہیں لگا. سیانے ہونے کی تو عمر ہی کوئی نہیں. یہاں سمجھدار کب ہونا ہے؟ کس وقت آپ سمجھدار ہوں گے؟ آپ نے ہر عمر کے لیے تو کوئی کہاوت بنا لی. اپنے آپ کو سنجیدہ کریں اور اپنے آپ کو سمیٹیں. آپ یقین کریں بہت ساری چیزوں سے ہم خود بھی تنگ ہیں. کچھ عادتیں ہماری سہانے روح بن گئی، ہمیں تکلیف دیتی ہیں، لیکن ہم فیصلہ ہی نہیں کرتے. ساری زندگی فیصلہ ہی نہیں کرتے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. فیصلہ کریں اپنی زندگی میں، طے کریں اور واپس لوٹیں. سب سے زیادہ توجہ کے ساتھ وضو کریں، سب سے زیادہ، اور اس سے بھی زیادہ توجہ کے ساتھ اپنی نماز کو وقت دیں، توجہ کے ساتھ. اور ایک ہوتا ہے بوجھ بنا کے کسی کام کو کرنا، ایک ہوتا ہے شوق کے ساتھ کرنا. نماز نہ سونی کر کے پڑھیں. اگر آپ مشکل کر کے پڑھیں گے تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی. سونا کر کے جیسے بندے کا دل لگتا ہے ایسے اس میں ذوق ہو. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، گھر میں آگ لگ گئی.
لوگ آگ بجھا رہے ہیں، پانی لے لے کے آ رہے ہیں، دوڑ دھوپ ہو رہی، امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ کی اہلیہ کہنے لگی کہ رب آپ کو بہتر صلہ عطا کرے، سارا محلہ سوئے ہوئے لوگ بھی اٹھ گئے تھے کہ آگ لگ گئی، اور آپ ہیں کہ نماز میں لگے ہوئے تھے۔ تو امام صاحب فرمانے لگے دنیا کی آگ لگ گئی تھی، لوگ اس کو بجھانے کی فکر میں محو ہو گئے تھے، میں تو جہنم کی آگ بجھا رہا تھا، تو میں کیوں نہ محو ہوتا، میں بھی پورا محو تھا۔ انہماک کے ساتھ مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، اور نیم شب کا نیاز دے، دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے، اپنی طبیعت کے اندر غفلت کا پردہ اتار دے۔ آپ اپنے دوستوں سے کہیں گے نا میری تعریفیں کرو تو کر دیں گے، بیوی سے آپ کہیں گے کہ اس طرح بن کے جی تو مجبور ہے بیچاری، کر دے گی جو آپ کہیں گے۔ ماں باپ کو آپ مجبور کر لیتے ہیں، وہ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پتر تو نے مری جانا ہی جانا ہے، تو لڑکے جو جانا ہے تو لے لے 10,000 20,000 چلا جا، کیا ہو سکتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے ہر چیز رام کر لی ہے، آپ کے غافل ہونے سے کئی چیزیں غافل ہو گئی۔ اور ایک بات اور عرض کروں ختم کرنے سے پہلے، ہم اگر بیدار رہیں گے تو ہمارے ارد گرد بڑے لوگ بیدار ہوں گے۔ 10 لوگوں کی محفل میں سے انشاءاللہ ایک اٹھ کے نماز پڑھنے لگے تو دوسرے بھی ضرور توجہ کریں گے۔ اگر ہم اپنے دوستوں کے بیچ